السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ عمران خان صاحب بددعاؤں پر اتر آئے ہیں اور ایک خبر ہے جو مسلسل سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، مسلم لیگ نون کے 21 امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں پر یا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے شیر کے نشان پر انتخابات لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑا چرچا ہے جی اس معاملے کا۔ اب پہلے تو جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز جو ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ جو جتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے، جتنا کڑمس مچا ہوا ہے، اس کا آغاز جو ہوا ہے اس میں ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، دوسری پارٹی کچھ کہتی ہے، حکومت کا موقف کچھ ہے، پی ٹی آئی کا موقف کچھ ہے، عدالت ظاہر ہے فیصلہ دے کر چپ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ مگر کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور حقائق ہیں کیا؟ کیا واقعتاً سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ وجود ہی نہیں رکھتا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی فیصلہ ہے ہی نہیں تو عمل درآمد کیسے کیا جائے؟ اور 4-3 کا فیصلہ تھا، اس کو 2-3 کیسے جو ہے وہ اس کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، یا 4-3 کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ یعنی 7 رکنی بینچ کے فیصلے کے اوپر 5 رکنی بینچ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ ہے، اور اسی معاملے کی بنیاد پر پارلیمنٹ جو ہے مسلسل اسرٹ کر رہی ہے، اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دوسری قرارداد آج پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے، اور قرارداد کا جو لب و لہجہ ہے پہلے والے سے زیادہ سخت ہے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پابند کرتی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ کون سا فیصلہ؟ جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو، الیکشن کمیشن کو پابند بنایا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں گے پنجاب میں، اور حکومت کو پابند بنایا کہ جی جتنی بھی سہولت کاری یعنی جو تعاون فائنینشلی اور پھر اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن مانگے گا وہ حکومت فراہم کرے گی، اور حکومت اگر فراہم نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ اس کی خود نگرانی کرے گی معاملے کی۔ پارلیمنٹ کہتی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اس معاملے پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آگے ہیں بددعاؤں پر۔ کل انہوں نے جو خطاب کیا تھا، لمبا چوڑا خطاب تھا، اس میں ایک چیز جو انہوں نے ایک بار پھر کی ہے، پہلے بھی کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے وہ امر بالمعروف ہے، اور جو اس راستے پر نہیں چلے گا خدا اس سے حساب لے گا۔ اب عمران خان صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو میرے ساتھ سڑکوں پر نہیں نکلے گا اس حکومت کے خلاف، اس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے روز۔ اب اس میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے پیچھے لوگوں کو نکلنا چاہیے، مخالف سمجھتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب تو فساد، فتنہ، مطلب فسطائیت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے مخالف کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کے ایجنٹ ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کے مخالفین کا عمران خان کے اوپر الزام ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہی ہے، لہٰذا اور یہ عامر حکومت ہے، اور یہ ان کے خلاف نہ کھڑے ہونا جو ہے وہ ظلم ہوگا، اور میں جہاد کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دو۔ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اب یہاں پر جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ جملہ لیا، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس بار جب عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو یہ بات بددعاؤں والی، یہ عمران خان صاحب نے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر، بلٹ پروف اور بم پروف گھر کے اندر بیٹھ کر کی ہے۔ یعنی ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلے اور خود گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف نہیں نکلے گا اس سے قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا، تو خود سڑکوں پر نہیں نکل رہے۔ ان کی لیڈرشپ زیادہ تر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 14 اور 15 مارچ کو لاہور میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت جو پولیس کے اوپر حملے کروائے گئے تھے، اس دوران پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس وقت زمان پارک کے آس پاس کیا لاہور میں موجود نہیں تھا۔ فواد چودھری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی لیڈر جو ہیں وہ بعد میں آ رہے تھے جب سارا کچھ ختم ہو گیا، یا باقی عدالت پہنچے ہوئے تھے۔ میدان پہ، گراؤنڈ پہ کوئی نہیں تھا۔ تو ڈنڈا کھانے کے لیے بیچارے عام کارکن ہو، اور پھر بددعائیں بھی عمران خان صاحب ان کو ہی دے رہے ہیں کہ اگر نہیں آؤ گے دوبارہ، کیونکہ اب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کل کا جو شو تھا، کل رات کا بڑا پور شو تھا، لبرٹی والا بھی اور پورے ملک میں بھی اس طرح لوگ نہیں نکلے تھے۔ عمران خان صاحب ان کی مطلب باتیں کریں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو وہ بھی کہتے ہیں اندر اندر سے کہ جی الیکشن تو نہیں ہونے، حکومت تو چاہتی ہے کہ نہ ہو،
اعلانیہ کہتی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب انتخابات کروانے چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے. تو لہٰذا وہ جو مومنٹم ہے وہ بن نہیں پا رہا جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. انتخابات یہ میں نے پہلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب بھی گیو اپ کر چکے ہیں. وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انتخابات نہیں کروانے نہ کروائیں, مجھے گارنٹی دے دیں کہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اور یہ گارنٹی دے دیں کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب ایک مومنٹم تو بنائے رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب جیسے اس مومنٹم کو ٹھنڈا کریں گے تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے. میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اگلے 3-4 دن کیا منصوبہ ہے, کیا اگلے صبح کے ویلاگ کے لیے میں بتاؤں گا. بڑا منصوبہ ہے منصوبہ سازوں کا, وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں, عمران خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ, ابھی تک عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک. یعنی مارچ سے لے کے یا اکتوبر لے لیں, اکتوبر 2021 سے لے کے عمران خان صاحب نے جو جس جگہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں وہ ناکام ہوئے. چاہے DGISI کے تبادلے کا معاملہ ہو, چاہے پھر تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو, چاہے پھر آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ ہو, یا اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عدالت سے نکلوانے کا معاملہ ہو. عمران خان صاحب برے طریقے سے ناکام ہوئے. اور اب بھی عمران خان صاحب 2 اسمبلیاں توڑ کر, قومی اسمبلی سے باہر نکل کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو وکیلوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی توڑ دو, اور میں نے اسمبلی توڑ دی. مجھے وکیلوں نے کہا تھا کہ جی آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی توڑنے سے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے, اس سے آگے معاملہ جائے گا نہیں. 90 دن سے تو کہیں آگے چلا گیا ہوا ہے معاملہ تو بہت آگے جا رہا ہے. ایون 14 تاریخ جو مئی کی دی ہے اپنا سپریم کورٹ نے, تو اس کو بھی ملا لیں 14 جنوری کے بعد 14 فروری 14 مارچ 14 اپریل 14 مئی, یہ تو 120 دن ہو جاتے ہیں, 90 نہیں ہوتے. یہ تو اور آگے نکل گیا معاملہ. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کوئی وہ جو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ جو جتنی بھی عمران خان صاحب نے مووز کی ہیں وہ سب میں ناکام ہوئے. تو لہٰذا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مومنٹم بنا رہے تاکہ انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہیں, اکتوبر کے بعد ہوتے ہیں, کب ہوتے ہیں, تاکہ مومنٹم رہے. مومنٹم سے پہلے عمران خان صاحب کا بندوبست کوئی کرنا چاہ رہا ہے. سیاسی بندوبست کی میں بات کر رہا ہوں, اور کوئی بندوبست کی میں بات نہیں کر رہا. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو پارلیمنٹ میں قرارداد ہوئی اس پر میں آتا ہوں, لیکن ایک اور چیز چل رہی ہے مسلسل. میں نے دیکھا کسی نے وہ پران ایک لگایا ہوا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے 21 ارکان قومی اسمبلی کے امیدواروں نے نا ٹکٹ واپس کر دی ہے. میں حیران, یہ دیکھیں جی مسلم لیگ نون کا حال کیا ہو گیا. پھر انتخابات تو ہو ہی نہیں رہے قومی اسمبلی کے, جب ایون پنجاب کے بھی ہو رہے ہیں تو پنجاب میں تو ابھی تک کسی کو ٹکٹ دیا ہی نہیں گیا. ٹکٹ کا مرحلہ تو آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ابھی تو انٹرویوز نہیں ہوئے, ابھی تو پارلیمانی بورڈز نہیں بیٹھے, ابھی تو کسی کو بلایا نہیں گیا. ابھی تک تو صرف الیکشن کمیشن کا جو مرحلہ تھا کہ کاغذات جمع کروا دو, فوراً جمع کروا دو, فیصلہ بعد میں ہوگا. تو ہر حلقے سے ہر پولیٹیکل پارٹی 5-5 10-10 بندوں کو کہتی ہے آپ کاغذات جمع کروائیں, یا جو بندہ ٹکٹ لینا چاہتا ہے وہ خود کاغذات جمع کروا دیتا ہے, تو جا کر کاغذات جمع کروا دیتے ہیں. تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا. تو اس کے مطلب اصل میں جو پروپیگنڈا ہے نا عمران خان صاحب کا, پاپولرٹی اسی پروپیگنڈا کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ہر چیز جھوٹ سے کھڑی کر کے آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر بغیر دیکھے, یعنی عمران خان صاحب کا جو ٹائم میگزین میں آرٹیکل تھا اور ان کا انٹرویو تھا عمران خان صاحب کے اوپر, آرٹیکل اور انٹرویو, اس میں عمران خان صاحب کی انہوں نے مٹی پلید کی ہوئی تھی, انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ کھوپا دماغ ہے, دماغ میں کچھ ہے نہیں, جس کو ہم عام کہتے ہیں کہ بھوسا بھرا ہوا ہے. پوچھیں کہ جی آپ کا وی این کیا ہے, تو وی این کوئی ہے نہیں. پوچھا تو آپ پاکستان کو کس طرح نکالیں گے اس بدحالی سے, معاشی بہتری کیسے آپ لے کر آئیں گے, ان کے پاس کوئی وی این ہے نہیں. پہلے جو پاکستان تباہ و برباد ہوا معاشی طور پر, وہ ٹائم کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کیا. تو وہ صرف تصویر دیکھ کر لگ گئے کام پر کہ جی واہ جی واہ, واہ جی واہ, ہمارا لیڈر دیکھیں انٹرنیشنل لیڈر بن گیا ہوا ہے. تو اب یہ جو تھا شروع ہوا معاملہ پتہ نہیں کہاں سے, لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جو پروپیگنڈا کا وہ ہے ایک گروپ, اس میں سب سے زیادہ مطلب عمران خان کے بعد میرا خیال ہے اگر لوگ کسی کو زیادہ پی ٹی آئی والے ایڈمائر کرتے ہیں, کسی کو زیادہ اگر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تو وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرف والے یعنی جو عمران خان کہتے ہیں نا میرے صحافی اور میرے مخالف صحافی,
تو عمران خان والے جو صحافی تھے یا عمران خان کا جو گروپ تھا اس میں سب سے پہلے گرفتار ہونے والے بھی وہ تھے شہباز گل کے بعد. تو عمران ریاض خان صاحب نے 21 نون لیگی امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر لیے کی جو خبر ہے وہ سرخی وہ شیئر کر دی. تو ظاہر ہے ہر بندہ یہاں باخبر ہے. آج کل ہر بندہ اخبار ہے، ہر بندہ ٹی وی ہے، ہر بندہ میڈیا ہاؤس ہے، اور موبائل جس کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. 1 منٹ سے پہلے لوگ انفارمیشن نکال لیتے ہیں. تو پھر اس کو کاؤنٹر کیا گیا کہ بھائی یہ تو 2018 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب کو جتوانے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، جب نیوٹرلز جو تھے وہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ساری پارٹیوں کے ٹیٹوے دبا رہے تھے. یہ تو اس وقت کی خبر ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کے کہا گیا تھا ٹکٹ ہولڈرز کو کہ ٹکٹیں واپس کر لیں. جب جنوبی پنجاب محاذ بنایا جا رہا تھا، جب جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ارکان کو خریدا جا رہا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب میں تو رہی بیچاری نہیں تھی. راجہ ریاض تھے، وہ تھے، وہ چلے گئے، باقی تو وہ بھی پہلے گئے تھے. بہرحال تو جن کے پاس واقعتاً جو اپنے تگڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پاس نظریہ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے، وہ پروپیگنڈا کے سہارا نہیں لیتے ہوتے. بذات خود عمران خان صاحب روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں 2-3 ٹویٹ تو ان کو ڈیلیٹ کرنے ہی پڑتے ہیں. پھر عمران ریاض اور دوسروں نے جنہوں نے بھی ٹویٹ کیے انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کرنے پڑے ان کو. تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال جو میں آتا ہوں اب، بڑا دلچسپ ہے. وہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے خالد مگسی صاحب بی اے پی کے، انہوں نے قرارداد پیش کی ہے. قرارداد آپ کی اسکرین پر ہے، اس کے اوپر دستخط لگے ہوئے سب کے، اور اس کے اوپر تقریریں بھی ہوئیں، تگڑی تقریریں ہوئیں، اور ظاہر ہے ہونا تھا یہ. اور سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تڈم پہ رڑیا جڈ بورا پہ سبیا. ہم تو اس وقت سے چیخ رہے تھے کہ بھائی جان، محترم جج صاحبان، یہ آپ کی کھیل ہے نہیں، آپ اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ گئے. اب قرارداد جو ہے وہ طویل قرارداد ہے. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا. اصل فیصلہ 4-3 کا فیصلہ تھا، اور وزیر اعظم جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. دوسرا جو آرٹیکل یعنی اسکوپ نوٹس کے متعلق 184(3) 144(3) کے تحت چلنے والے مقدمات کے التوا کے لیے یا ان کو اسٹے کے لیے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے، ان کے جو سہ رکنی بینچ تھا، اس نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف سرکولر جاری کر کے بے ضابطگی کی گئی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، مسکنڈکٹ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک اور بینچ بٹھا کر اس فیصلے کو ختم کرنا، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نیک نیتی سے نہیں کیا گیا. لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بٹھائے اور ان معاملات کو نظر ثانی کرے. جو کنڈکٹ ہو رہا ہے اس پہ ذرا سوچے کہ ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے. اس میں بحث ہوئی، لمبی چوڑی بحث ہوئی، اور وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا گیا ہے قرارداد میں کہ جناب یہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. اب یہ کیوں کیا گیا ہے اس پر میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں قرارداد کثرت رائے سے تھی، اتفاق رائے سے ہو سکتی تھی، کیونکہ باقی جو اپوزیشن تھی وہاں پر راجہ ریاض صاحب والی اپوزیشن، وہ کتنی اپوزیشن ہے وہ تو کل راجہ ریاض صاحب کی تقریر میں بھی ثابت ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اگر نہ ہوتے تو آج حکومت میں نہ ہوتے. بات تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی وجہ سے اتحادی ٹوٹے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ حکومت رہنی نہیں ہے تو ہم تو ذرا ادھر آ جائیں نا، ورنہ حکومت تو جا رہی ہے. تو وہ راجہ ریاض صاحب نے وہ مسلم لیگ نون والوں کو، یا ان کے جو منسٹرز تھے، نام لے کر خواجہ سعد رفیق کو اور دوسروں کو کہا کہ اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو، اب آپ راجہ ریاض کو جانتے ہی نہیں ہو. تو مسلم لیگ نون کے منسٹرز کا یہ بیہیویئر رہتا ہے ہمیشہ. اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، راجہ ریاض تو پرائے ہیں، اپنی پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے. پچھلی حکومت میں بھی مسلم لیگ نون کے آتے ہی نہیں تھے وزراء ایوان میں، وزیر اعظم نہیں آتے تو باقی کیا آئیں گے. تو بہرحال تو اب اس میں باقیوں نے تو جو ہے وہ اپنا بحث میں حصہ لیا ہی لیا تھا. ایک تو اپوزیشن تھی راجہ ریاض صاحب والی، تو انہوں نے تو ظاہر ہے حکومت کی لائن ہی ٹو کرنی تھی، وہ حکومت کا حصہ ہی ہے ایک طرح سے. لیکن ایک جو کثرت رائے سے جس کی وجہ سے بل ہوا وہ ایک بندے کی وجہ سے ہوا، اس کا نام ہے محسن لغاری، جو راجن پور سے جیت کر پچھلے کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے جو قومی اسمبلی کے ممبر بنے. اب آفرین ہے جی عمران خان صاحب کی سیاست پر کہ جنہوں نے استعفے دے دیے، ساروں کے سارے استعفے منظور ہو گئے، خود بھی باہر، اپنی ساری لیڈرشپ باہر، اس کے بعد الیکشن لڑ کے
ایک آدھ بندہ قومی اسمبلی کا، میرا خیال ایک ہی ہے، وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تو سارے انتخابات بھی خود لڑے، یہ بھی آفرین ہے، ورنہ وہ انتخابات لڑتے تو 4 5 10 بندے اور ہوتے پارلیمنٹ میں، تو شور شرابہ کرنے میں، قومی اسمبلی میں شور شرابہ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی۔ تو وہ بیٹھے ہوئے محسن لغاری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اپوزیشن اور حکومت تو ایک ہی ہے، تو ذرا مجھے اداکاری کرنے دیں، کم از کم اپوزیشن کی پتہ تو چلے کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی اداکاری کرنے دیں، میں اکیلا ہی مجھے بات کرنے دیں۔ تو محسن لغاری نے اس کی مخالفت۔ اب یہ کیوں کیا گیا ہے، قرارداد کیوں منظور کی گئی ہے؟ کیا اس قرارداد سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ختم ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ ہاں ایک چیز ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو جب توہین عدالت کی باری آئے گی کہ سیکرٹری خزانہ آ جاؤ، وزیر خزانہ آ جاؤ، یا سیکرٹری دفاع آ جاؤ اور وزیر دفاع آ جاؤ، وزیر داخلہ آ جاؤ، سیکرٹری داخلہ آ جاؤ، اگر بتاؤ کیوں نہیں تعاون کر رہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ نے منع کیا۔ وہ وزیر اعظم کو بلائے گی عدالت کہے گی آئے نا وزیر اعظم صاحب حساب کتاب دیں، کیوں نہیں کر رہے؟ تو وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جناب مجھے تو پارلیمنٹ نے پابند کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا فیصلوں کا جو ہے وہ پابند ہوں۔ تو پھر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی طرف توہین عدالت، سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی طرف توہین عدالت کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ حکمت عملی حکومت کی۔ اب یہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وزیر اعظم توہین عدالت سے بچ جائیں، وزراء توہین عدالت سے بچ جائیں، اور عدالت اگر کوئی کارروائی کرے تو پارلیمنٹ کے اوپر کرے، اور جب عدالت پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرے گی تو پھر عدالت کے اوپر سوالات اٹھیں گے، اور پھر عدالت کا مقابلہ کرنے میں اور آسانی ہوگی۔ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، عدالتوں کا یا جرنیلوں کا، ججوں کا کام نہیں ہے۔ جب یہ سیاست کریں گے یا سیاست میں پڑھیں گے ججز یا جرنیل، تو پھر یہ گراؤنڈ سیاستدانوں کا ہے، وہ ان کی پچ پر ان سے کھیل کر کوئی نہیں ہرا سکتا ان کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔